کو چرچا کرتے رہیے، اب موت کا چرچا کرتے رہیے۔ یہ جو تیجا چہارم کی محفلیں ہیں، جو دوسروں کے گھر میں جاتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، یہ صرف اسی لیے ہے کہ تاکہ آپ ان کی موت کو دیکھ کر اپنی موت یاد رکھیں۔ ہم لوگ اکثر گاؤں دیہات میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قبرستان سے لوٹنے والے کے لیے بالٹی میں پانی رکھا ہوا رہتا ہے۔ ریپور میں تو کم دیکھتے ہیں، جو قبرستان کے بغل میں اس کا گھر ہے وہاں پانی رکھتا ہے کہ تاکہ لوگ قبرستان سے لوٹیں تو ہاتھ کو دھو لیں اور پاؤں کو بھی دھو لیں۔ لیکن ابھی ہم سب ویلی میں ایک جنازے میں گئے تھے کچھ دن پہلے، وہاں دیکھا ایک طرف سے سب کے دروازے پر بالٹی میں پانی ہے اور سب رکھے ہوا۔ میں پانی کو دیکھ کر کے چونک گیا کہ صاحب سب کے دروازے میں پانی، اور گاؤں میں بھی یہاں رہتا ہے پانی، کیوں جو دفن کر کے آیا وہ ہاتھ اپنا دھو لے۔ معلوم ہے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم نے جو غور کیا اس پر یہی نتیجہ نکلا کہ اسی لیے پانی رہتا ہے تاکہ قبر کی مٹی گھر میں نہیں جائے اور قبرستان کی، اور یہ مٹی اگر گھر چلی گئی تو گھر کا سارا آدمی مر جائے گا، گھر کا سارا آدمی مر جائے گا۔ اس کو میں نے نوٹ اس لیے کیا، ورنہ جمعہ کی نماز ایک بڑی نماز ہے۔ اس دن آدمی کوئی سفر سے آیا لوٹا اور دیکھا کہ صاحب نماز کھڑی ہونے والی ہے، پانی نہیں ہے، ٹویل نہیں۔ گاؤں دیہات میں تو اپنا گھر بڑا ہے مگر مسجد میں نہ ٹویل ہے، نہ وضو خانہ ہے، نہ لوٹا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اپنے الحمدللہ اپنے گاؤں میں اچھا انتظام ہے، مگر بعض گاؤں ایسے جاتے ہیں کہ جہاں وضو خانہ نہیں ملتا، پریشان ہے، پیشاب خانہ نہیں ملتا، تو مسجد میں کچھ نہیں، گھر میں سب کچھ ہے، لیکن میت کے دن میں وہ بالٹی میں پانی بھورا رکھا، اس کو تو جمعہ کے دن رکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی بیچارہ ہل جوت کے آیا ہے، جلدی سے جمعہ پڑھنے جائے گا، اپنا گھر جائے گا تو وضو نہیں کر پائے گا، چلو دروازے پہ بالٹی میں پانی ہے یہیں وضو کر کے نماز پڑھ لے گا۔ پانچوں ٹائم میں رکھنا چاہیے، جمعہ کے دن رکھنا چاہیے جہاں وضو خانہ نہیں ہو۔ لیکن نہ جمعہ میں ہے بالٹی میں پانی، نہ عید کے دن بالٹی میں پانی ہے، مگر جنازے کے دن بالٹی میں پانی ہے۔ کیوں؟ تاکہ جلدی سے ہاتھ دھو کے گھر گھسے، ورنہ مٹی قبرستان کی گئی تو سب مر جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب دوسری بات سنیے، اگر اپنی ماں کو آپ کہیے کہ امی اگر میں مر جاؤں تو آپ گھبرائیے گا نہیں، روئیے گا نہیں، چونکہ موت کسی کی بھی آ سکتی ہے۔ ایک پل کے بعد کون مرے گا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، چونکہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ موت برحق ہے، آنا ہی آنا۔ باقی ساری باتوں کو آپ جھٹلا دیجیے۔ مولانا صاحب، ارے مولانا صاحب کا کام یہ تقریر کرنا، اس کا اور کون کام ہے؟ تقریر کرنا، بولنا، یہی کام ہے، اپنا کام کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ایسے ہی فالتو بولتے رہتے ہیں۔ لیکن کوئی بولتا ہے کہ موت فالتو چیز ہے، موت فالتو چیز ہے، یہ جھوٹ بیکار کی چیز ہے، وہ موت بہت کچھ نہیں ہے، موت بہت کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں بولتا ہے، کیونکہ جو مولانا کو کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے وہ خود جانتا ہے کہ موت میرے پیچھے آ رہی ہے، کسی بھی دن مجھ کو مر جانا۔ سب سے بڑی سچائی کا نام ہے موت، اور اس موت کے بارے میں گھر میں ڈیلی چرچا کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے کہا ہے اکثر ذکر حادم لذات الموت، جو لذتوں اور عیش کو ڈھا دینے والی چیز ہے، موت کو خوب یاد کرو، یہ حضور فرمایا۔ اور یہ حدیث پاک آپ کو میں بار بار سناتا ہوں، جو روزانہ اپنے گھر میں 20 بار موت کو یاد کرے گا وہ اپنے بستر پہ ہی کیوں نہ مر جائے، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ موت ہمیشہ تیرے سامنے رہے، موت کا ذکر سامنے رہے، تاکہ جو گناہ کرنے کی جو ایک ہوڑ لگی ہے، ایک دور میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہوڑ کم ہو، یہ گناہ کرنے کی جو ایک لت لگی ہے یہ لت کم ہو جائے۔ جب بندہ سوچے گا کہ کل مجھ کو مر جانا ہے تو آج دن بھر میں وہ توبہ کرے گا، اللہ اللہ کرے گا، کل ہی مر جانا۔ اس لیے حضور نے کہا روزانہ 20 بار موت کو یاد کیا جائے، کثرت سے یاد کیا جائے۔ قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ موت کا چرچا ہے، اور 114 سورت ہے قرآن میں، اور سب سے بڑا عنوان میٹر اگر قرآن میں ہے تو صرف آخرت کا ہے۔ پورے قرآن میں صرف آخرت کا عنوان ہے، جنت کا، جہنم کا، پرصراط کا، اچھے اعمال کا، نیکی بدی کے تولے جانے کا۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس میٹر پہ زور دیا گیا ہے وہ آخرت ہے، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یعنی جب زمین ہلا دی جائے گی، قیامت قائم ہوگی،
جتنے لوگ زمین میں دفن ہوئے ہیں زمین سب کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی، سارے لوگ زمین پہ آئیں گے، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسے حساب لیا جائے گا۔ القاریہ ما القاریہ، وہ چنگھاڑ والی چیز، تم نے کیا جانا وہ چنگھاڑ کیا ہے؟ یہ قیامت کا چرچا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اس میں آگے جا کے دیکھیے جو تمہارے دلوں میں جو چیز ہے وہ ساری چیزیں نکل جائیں گی قیامت کے دن۔ تمہارے اندر دل میں جو کچھ ہے دنیا میں لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے، قیامت کے دن یہ دل کی ساری باتیں نکل جائیں گی، جو اس میں تم نے چھپا کے رکھا ہے وہ ساری چیزیں، اس میں اچھی بات چھپائی ہے یا گندی بات، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ڈھیر مال کی طلب نے تجھ کو برباد کر دیا یہاں تک کہ تم مر گئے، قبروں کا منہ دیکھی۔ پورے قرآن میں جس صورت کو ٹچ کریں سب میں قبر کا، آخرت کا، جنت کا، میزان کا، یہی سارا چرچا بھرا ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ کم چرچا ہمارے گھر میں جس چیز کا ہوتا ہے وہ موت ہے۔ اگر ماں سے کہہ دوں موت ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا، ماں کیا بولتی ہے؟ نہیں وہ بات نہیں بولنا ہے، مرنے کی بات نہیں بولنا ہے، مرنے کی بات نہیں بولنا ہے، جبکہ بولنا چاہیے، ماں کو بھی بولنا چاہیے، بیٹے کو بھی بولنا چاہیے، تاکہ اچانک اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو بچے کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے، ماں کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ ابھی کسی گاؤں میں ایک آدمی کی بیٹی مری، بیٹی ادھر مری، بیٹی کی خبر ملی، وہ ماں ہی مر گئی، خبر موت کی سننے کے بعد ماں مر گئی، کیونکہ لوگوں کا دل اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ کبھی بچہ سوچتا نہیں کہ میرا بچہ مرے گا۔ لیکن اگر گھر میں چرچا موت کا برابر ہوتا رہتا ہے کہ ہم مر گئے تو کیا ہوگا، ماں آپ مر گئی تو کیا ہوگا، بیٹا میرا مر گیا تو کیا ہوگا، میری یہ بیوی مر گئی تو کیا ہوگا، بیوی مر گئی تو کیا ہوگا، اس میں تو 90% لوگ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو بیوی مری دوسری آ جائے گی۔ تو بیوی کے مرنے کے بعد اتنا صدمہ نہیں ہوتا ہے، اس میں تو شوہر سب خوش ہو جاتا ہے کہ چلو یہ کم سے کم ایک بوجھ ٹلی ہے، اب جو ہے زندگی ہماری فری ہو گئی۔ ایک آدمی کی بیوی بیچاری وہ مر، سارا گاؤں والا آیا اس کو دفن پہنا کے کاندھے پہ لے کے اس کو جانے لگا، آگے حالانکہ مری نہیں تھی، اس پر موت کا ایک لاشا تاریخ ہے۔ موت کی جو کشی ہوتی پہلے 8 گھنٹے 5 گھنٹے تک آدمی پر بے ہوشی کوما میں چلا گیا، سانس بالکل بند ہو گیا، وہ بیچاری مری، سب سوچا کہ مر گیا، اس کو کفن دفن کے پہنا اس کو جانے لگا، آگے چل گیا تو وہ لوگ اتنا تیزی سے جا رہا تھا لے جانے والا کہ بجلی کے کھمبے سے اس کو ٹھوکر لگی، تو وہ ٹھوکر لگی وہ زندہ ہو اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب جب اٹھ کے بیٹھ گئی، شوہر کو سوچا تھا کہ چلو ایک مصیبت ٹلی ہے، اور جب زندہ ہو گئی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی، یہ کیا ہو گیا، پھر دوبارہ آ گئی، سر پہ مصیبت بن کے آ گئی، پھر 2-4 مہینے کے بعد وہ حقیقت میں مر گئی، 2-4 مہینے کے بعد حقیقت میں مر گئی۔ اب جب نہلا دھلا کر کے کفن پہنا کے اس کو ٹھٹھی پہ لے کے سب کچھ دار لوگ جانے لگے، اب یہ شوہر کیا بولتا ہے، ذرا ٹھیک سے بجلی کا کھمبا بچا کے، ذرا کھمبا بچا کے، اس لیے کھمبا بچا کے کہ پھر دوبارہ زندہ نہ ہو جائے، پھر یہ مصیبت گلے نہ لگ جائے۔ اس لیے ماں کی مصیبت تو بڑی ہوتی ہے، باپ کے مرنے کی مصیبت تو شدید ہوتی ہے، مگر بیوی والی مصیبت تھوڑی کم ہوتی ہے، چلو جلدی سے بھاگے کہ دوسری آ جائے، مگر نہیں، جس کو شدید سچی محبت بیوی سے ہوتی ہے وہ بیوی کے مرنے کے بعد بھی بہت پریشانی کا احساس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے گھروں میں موت کا چرچا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے یہ کیا کہا، سماج میں لوگ موت کے چرچا سے بھاگتے تھے، موت کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، مگر حضور کی چاہت یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ جب گھر میں میت ہو جائے تو اس طرح ہارٹ فیل نہ ہو، پہلے سے تیار رہو کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو گیا تو ہمیں صبر کرنا ہے، سر نہیں پھوڑنا ہے، صبر کر کے اجر کا بھاگیدار ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کی موت سے اپنی موت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کی یاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت 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 ہاں 20 بار ہو گیا، مولانا صاحب بولا تھا کہ جو 20 بار موت کو یاد کرے گا اس کو شہادت کا مرتبہ مل جائے گا، تو ہم نے 20 بار موت ہم نے پڑھ لیا، بس ہو گیا، اب ہم شہادت کی موت مر جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حضور کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ موت کو یاد رکھے گا وہ گناہ سے توبہ کرے گا، نیک بنے گا، نماز پڑھے گا، برائی سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری عورتوں، ماں بہن، بیٹیوں کو
ہمیشہ موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سارے بوڑھے بچے نوجوان سبوں کو موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں بال بچوں کے سامنے جنت اور قبر اور دوسرات کا چرچا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم اللہ آمین۔ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی بیوی کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ماشاءاللہ رمضان کے دن میں انتقال کری ہے وہ، اور جو بھی بیمار ہوتا ہے یا بیمار ہوتی ہے، عام طور پر گاؤں دیہات میں کیونکہ ہم لوگ تو بس سمجھ لیں کہ کیسی زندگی گزارتے ہیں وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مفتی صاحب نے کیا کہا، ساؤتھ میں بچے کالج میں بھی پڑھتے ہیں، سر پہ ٹوپی رہتی ہے، چہرے پہ داڑھی رہتی ہے، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، اور لگتا ہے کہ مولوی صاحب کی طرح شکل و صورت ہے، نماز مسجد میں پڑھنا، 18 گھنٹے پڑھنا، ڈی ایم بن جانا، ڈاکٹر بن جانا۔ اور ہمارے علاقے میں کیا ہے، مولوی صاحب کی طرح شکل ہے مگر دینداری ہی نہیں۔ جب مولوی کی طرح جس کی شکل ہے اس میں دینداری نہیں ہے تو عام پبلک کا کیا حال ہوگا؟ عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ عام آدمی کا حال یہی ہے، کسی کا بیٹا ماسٹر بن گیا، کسی کا بیٹا دروگا بن گیا، تو اب وہ سینہ کھلا کے بولتا پورے گاؤں کو ناک بن گیا، پورے گاؤں کو